تو یہاں بتانے کا اتنا مقصد ہے کہ ذہن سازی کو روکنے کا طریقہ ہے نبی کو بولنے نہ دیا جائے. ایک بولیں بھی تو اتنا بولیں جتنا سوسائٹی کی جو حقیقتیں ہیں جو انسانوں نے خود بنائی ہوئی ہیں ان کا انکار نہ ہو. یہ ساری تفصیل خواتین و حضرات میں نے کیوں کی؟ آج بھی یہی صورتحال ہے. یہ اس لیے میں نے کی ہے. آج بھی یہی صورتحال ہے. بڑی خوشی سے ہم کہہ دیتے ہیں مشرکین انبیاء کو حق بات کہنے سے روکتے تھے اور اتنا ہی بولنے دینے کی کوشش کرتے تھے جتنے ان حقیقتوں کا انکار نہ ہو. جناب آج بھی یہی صورتحال ہے. اور خوش فہمی یہ ہے کہ ہم دین سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں آباد کر رہے ہیں، بڑے بڑے قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑی کمال کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جن کا وقار متانت کیا بات ہے. بڑی ٹھنڈی مساجد ہیں جناب علی، لیکن وہ دین کے بیان کے حوالے سے بھی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہیں. آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی ہم عالم کو دین بیان کرنے نہیں دیتے. ہر سوسائٹی نے، مسجد کی انتظامیہ نے اپنی حدود بنائی ہوئی ہیں، اپنی خود ساختہ حد بندیاں کی ہوئی ہیں اور عالم دین کو پابند کرتے ہیں کہ تم نے اس دائرے میں بات کرنی، اس سے باہر بات نہیں کرنی. مثال کے طور پر کوئی ایسی مسجد ہو جس میں تبلیغیوں کا کنٹرول ہو. میں تبلیغیوں کا مخالف نہیں ہوں. ہاں جو قرآن کے درس میں تبلیغی نہیں بیٹھتے ہیں میں ان کا شدید مخالف ہوں، کیونکہ یہ علماء کے بدترین دشمن ہوتے ہیں. پھر فضائل اعمال لے کے بیٹھتے ہیں، قرآن کے درس میں نہیں بیٹھتے، عالم کے پاس نہیں بیٹھتے. وہ عالم کے پاس درس میں بیٹھنے میں انہیں جوڑ نظر نہیں آتا، توڑ نظر آتا. اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں تبلیغیوں کا تسلط ہے، وہاں جو عالم بیان کرے گا نا، اول تو وہ عالم رکھیں گے جس کا سال شال لگا ہوا ہو، تاکہ بس وہ بھی برالر بن کر اتنی ہی بات کرے، اللہ 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 کرے، لا الہ نہ کرے. یہ کہے دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہ کہے قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا. یہی تو فرقہ پرستی ہے. یہ تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک مسجد میں دعوے سے کہتا ہوں تبلیغیوں کی بتا دیں جس میں وہ عالم یہ کہتا ہو کہ دکان اور مکان سے کچھ نہیں ہوتا، قبر والے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ایک بتانا ہے. کیا یہ مشرک قوموں کا وتیرہ نہیں ہے دین سے روکنا؟ اگر کوئی ایسا عالم ہے، اول تو کوئی ایسی مسجد ہی نہیں ہوگی جس میں کوئی تبلیغیوں کی مسجد ہو، جس میں سال شال نہ لگا ہو، کوئی عالم ہو. ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں، کہیں آہستہ آہستہ انتظامیہ میں گھس کر تبلیغیوں نے اپنا تسلط قائم کر دیا، تو وہاں کوئی ایسا عالم چلا گیا جس کا سال نہیں لگا، اس کو پابند کر دیتے ہیں. بھائی تم نے 6 نمبر کے دائرے میں رہنا، باہر نہیں نکلنا. ارے 6 نمبر تو تم ان پڑھوں کے لیے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی تم علماء کو بھی 6 نمبر میں بند کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم عالم کو لا الہ بیان کرنے نہیں دیتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی تم عالم کو بھی صرف الا اللہ تک محدود رکھتے ہو؟ یہ مشرک قوموں کا وتیرہ ہے. ایک تو ہمارے اس کے اندر تبلیغی حضرات آ گئے، ہمارے صوفی حضرات یہ بھی ملوث ہیں. یہ بڑی بڑی لمبی لمبی جھوٹی چھوڑیں گے، کہانیاں بیان کریں گے، ملفوظات بیان کریں گے جس میں من گڑت باتوں کی بھرمار ہوتی ہے. لیکن جہاں قبر پرستی کی نفی ہو، جہاں شرک کی نفی ہو، جہاں واضح بدعات کی نفی ہو، وہاں یہ بھی جا کے رک جاتے ہیں. حالانکہ امام المتصوفین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنا بدعات کا رد کیا ہے. بدعتی انہی بدعات کے رد کرنے کی وجہ سے ان کے دشمن ہیں. لیکن مجھے متصوفین کی مساجد بتا دیں جہاں لا الہ کی حقیقت بیان ہوتی ہو. نہیں، وہ بھی حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے یہ فرمایا، چھوٹی موٹی باتیں کر کے ناراض نہیں کریں گے. شرم نہیں آتی؟ اس طرح دین کو غلبہ ملے گا؟ یہ ہے وہ دکھ تیرک جس پہ ہاتھ رکھا جائے معاشرے کا مذہبی طبقہ بھی بلبلا اٹھتا ہے. جتنے مرضی بلبلائیں، یا اللہ کا شکر ہے تمہارے اوپر ہماری روزی منحصر نہیں ہے. خدا نخواستہ میری روزی بھی تم جیسے لوگوں کے اوپر منحصر ہوتی، میری زبان بھی بند ہو جاتی. ایک نہیں 2 تالے لگ جاتے، اوپر نیچے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. ہم بھی بات نہ کر سکتے. لیکن اس اللہ کا احسان ہے جس نے میری روزی
تمہارے اوپر منحصر نہیں کی، اس لیے ہم کھل کے بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیں اسی روش پہ قائم رکھے۔ متصوف ہوتے بڑے بڑے عاشقانہ شعر سناتے ہیں، حضرت کے ملفوظات سناتے ہیں، من گڑت کہانیاں سناتے ہیں، قرآن کے درس نہیں دیتے، بدعات کی نفی نہیں کرتے، شرک کی نفی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرنے لگ جائے چھٹی ہو جائے گی۔ ایک مشہور صوفی صاحب تھے، ایک مدرسے میں حدیث کے استاد تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی مرید تبلیغ میں وقت لگاتا، حلقہ ارادت سے باہر نکال دیتے تھے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اگر آج ہم بات تبلیغ حضرات پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، وقت لگانا چاہیے، عمل کی دنیا بنتی ہے۔ ہم وہ نہیں کہ اپنے مرید کو حلقہ ارادت سے باہر نکال کے فارغ کر دیں۔ یہ پیر بھی پورے نبی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ قبر پرستی کے رد نہیں کریں گے، لیکن مرید آ کے کہے، اور یہ واقعے میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک مرید نے اپنے پیر کے جلسے میں کہا اگر آج بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، ہمارے پیر صاحب اس کے زیادہ حقدار تھے کہ ان کو نبوت ملتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجمع میں سے کسی نے اس کو پکڑ کر اس کی زبان نہیں کاٹی آرے سے، لیکن اگر وہی بندہ مجمع میں براہ راست قبر پرستی کا انکار کرتا، شرک کی نفی کرتا، بدعات پہ کلہاڑے چلاتا، تو اس کی تقریر مکمل بھی نہ ہونے دی جاتی۔ یہ کیا ہے؟ ہم داعی کو اتنا ہی بولنے دیتے ہیں جتنی ہماری خود ساختہ حقیقتوں سے اس کی باتیں متصادم نہ ہوں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی طرح وہ مسجدیں جن پر صوفیوں کا تسلط نہیں ہے یا تبلیغیوں کا تسلط نہیں ہے، عام دنیا دار مسجد ہے، اب اگر خوش قسمتی سے اس کی انتظامیہ ڈاڑی ہے، عقیدے میں مضبوط ہے، تو وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں دین بیان ہو۔ لیکن اگر وہ نام نہاد اوپر سے انتظامیہ بنی ہوئی ہے، دین کا کوئی ان کو وہ چس نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے مولوی صاحب کو پابند کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جھگڑوں میں نہ پڑنا ادھر ادھر، بس سیدھی سیدھی بات کرو۔ وہ سیدھی سیدھی بات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شیطانی قوتوں کی نفی نہیں کرنی۔ وہ سیدھی سادھی بات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تم نے بدعات کا رد نہیں کرنا۔ وہ سیدھی سادھی باتوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تم نے آج کل جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں، شرک کی صورتیں، تم نے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا۔ بس اللہ اللہ کرو، ایک دو شلوں کے کہانیاں سناؤ اور نیچے اتر جاؤ۔ شرم نہیں آتی؟ جناب جو مشرک قوموں کا وتیرہ تھا زبان بندی کا، خدا کی قسم آج وہ مسلمانوں کا وہی وتیرہ ہے۔ مسلمان انتظامیہ، مسلمان مسجد، مسلمان معاشرہ، مسلمان سوسائٹی، مسلمان افراد، مسلمان انتظامیہ کا صدر، مسلمان انتظامیہ کے جنرل سیکرٹری اتنا ہی دین بیان کرنے دیتے ہیں مولوی صاحب کو جس دین سے ان کی خود ساختہ حقیقتوں کو، مفادات کو، ترجیحات کو نقصان نہ پہنچے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا